قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ہر وہ شخص جس کی بیوی نہیں یا ہر وہ عورت جس کا شوہر نہیں ان کی شادیاں کرو، حتیٰ کہ اگر آپ کے لونڈی اور غلام بھی ہیں تو ان کی بھی شادی کرو، اور اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو چلایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر شادی کے ذریعے۔ شادی کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد سے والدین کو پیار ہوتا ہے، وہ ان سے مانوسیت رکھتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی کے بغیر اگر اولاد پیدا ہو تو اس سے پیار نہیں ہوتا۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بچہ ہے کسی اور کا، تو کیا پیار کریں گے آپ اس سے؟ وہ والی محبت، وہ والی خیر خواہی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، تو وہ بچہ پھر معاشرے کا ناسور بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ شادیاں ہوں اور اس کے ذریعے اولاد پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جن سے زیادہ بچے پیدا ہونے کی امید ہو اور جو زیادہ محبت کرنے والیاں ہوں۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت والے دن تمہاری تعداد کی کثرت پر دوسری امتوں کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اور اس نظام کی برکت اس وقت تک اتنی ہے، اگرچہ بہت دین بگڑ گیا، بہت لوگ بے دین ہو گئے، دین کو چھوڑ کر بیٹھ گئے، نماز نہیں آتی، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مگر مسلمان ہے تو اتنا ضرور سوچتا ہے کہ نکاح کے بغیر بیوی گھر میں نہیں لانی، اور طلاق ہو گئی تو اب وہ تیری نہیں رہی، اتنا ضرور سوچتا ہے۔ تو یورپ میں اتنا قدر اسلام ہونے کی وجہ سے اتنی برکت ہے کہ برطانیہ کا یہ تجزیہ آیا ہے کہ اگر ہماری عورتوں کی ہڑتال کی یہی کیفیت رہی اور مسلمانوں کی بڑھنے کی یہی سپیڈ رہی تو 2030 میں مسلمان میجورٹی میں ہوں گے اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ سارا اسلام چھوڑ کر صرف ایک بات پر عمل کیا انہوں نے، اور وہ بھی بہت حد تک نہیں بھی کیا، بے حیائی بھی بہت ہے، کسی حد تک کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہر معاشرے میں، ہر میدان میں کی جاتی ہے، تو ان میں جو معاشرتی میدان میں نافرمانی ہے وہ یہ کہ شیطان چاہتا ہے شادیاں نہ ہوں، رحمان چاہتا ہے ہوں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں پوچھوں گا تو آپ یہی کہو گے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہوں، لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ نہ ہوں۔ اب اتنی پڑھی ہونی چاہیے، اتنا پڑھا ہونا چاہیے، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، اتنی گاڑی کار کوٹھی ہونی چاہیے، اس کے بھائی بہن تھوڑے ہونے چاہیے، والدین اس کے فوت ہونے چاہیے، ہاں، اور یہ برادری ہونی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے۔ اتنی شرطیں ہم لگاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں شادی کیسے ہوگی بھائی؟ اور پھر آپ دیکھ لو، اللہ معاف کرے، یہ جو سکولنگ سسٹم ہے اس نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ سکولنگ، کالجز، یونیورسٹیاں کیریئر بلڈنگ سکھاتی ہیں، گھر چلانا نہیں سکھاتی۔ جو بھی اس میں پڑھے گا وہ اس کو نوکری کے طریقے سکھائیں گے، وہ اس کو گھر چلانا نہیں سکھائیں گے۔ پہلے بچی کی شادی ہوتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ پہلا گھر ابے کا، دوسرا شوہر کا اور تیسرا قبر۔ اب وہ شادی کرتی ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، دیکھوں گی سمجھ میں نہ آیا تو میں تو جاب بھی کر سکتی ہوں۔ اب اس نے خاک بسنا ہے جا کر، اور وہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے، پختگی اس کی دیکھو نا، پودا ہوتا ہے ٹیڑھا بھی ہو تو اس کے ساتھ ڈنڈا باندھ دو تو سیدھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ آپ شتیر بھی باندھ دو، گارڈر بھی باندھ دو، سیدھا نہیں ہوتا۔ تو 9 عمری کی بچی جو ہے وہ شوہر کے مطابق ہونے کی صلاحیت زیادہ رکھتی ہے،
اس میں ہم آہنگی ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اور جو پڑھ پڑھ کر گل جاتی ہے اور پھر وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکی ہوتی ہے، اب وہ سمجھتی ہے کہ میں جتنی ٹیڑھی ہوں اتنا ٹیڑھا شوہر ہوگا تو بات بنے گی، وہ بھی کھچا کھچا رہتا ہے، یہ بھی کھچی کھچی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لاکھوں کے کیس اس وقت عدالتوں میں ہیں، لاکھوں، بچے کی حوالگی کے کیس، طلاقوں کے، کھلے کے، اللہ معاف کرے۔ اور اس وجہ سے ابھی تو پڑھ رہی ہے، اب پڑھ رہی ہے تو اب اتنا پڑھا مل نہیں رہا، تو اب اس وجہ سے 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال کی کنواریوں کو میں پاکستان میں جانتا ہوں، لوگ مجھے آ کر بتاتے ہیں جی ہمارا کوئی رشتہ دیکھ دو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ بند ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ برا راستہ کھلے گا۔ سیلاب جو ہوتا ہے نا، جوانی بھی سیلاب ہے، جب اس کو سیدھا راستہ نہ دو گے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ نکاح مسیار کیا ہے؟ عربوں میں یہ زیادہ متعارف ہوا ہے۔ نکاح مسیار نکاح ہی ہے، اس میں نکاح بھی ہوتا ہے، گواہ بھی ہوتے ہیں، لڑکی کے والد کی اجازت بھی ہوتی ہے، مہر بھی ہوتا ہے، اس میں اولاد بھی ہوتی ہے، وہ نکاح ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں اپنے حالات کے مطابق اپنی شرطیں منواتے ہیں اور اپنے حقوق چھوڑتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آ جائے اور یہاں پر انڈور کے کام وہ کرے، آؤٹ ڈور کے میں کروں تو گھر چلے۔ لیکن اب وہ کہتی ہے کہ میں ڈیفینس میں رہتی ہوں، بھائی میرے کینیڈا میں ہوتے ہیں، امی ابا میرے پاس ہیں، میں بھی ان کو چھوڑ جاؤں تو ان کا کون ہے؟ تو اس لیے میں شادی نہیں کر رہی۔ تو کوئی ایسا ہو جو مجھے گھر نہ لے جانا چاہتا ہو تو پھر میں شادی کر سکتی ہوں۔ وہ لڑکا بھی کہتا ہے کہ اگر تو میرے گھر آ کر خدمت نہیں کرے گی تو پھر میں بھی روزانہ نہیں آؤں گا، میں بھی ہفتے میں آؤں گا، مہینے میں آؤں گا۔ تو وہ اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے کہ میری کوئی خدمت کرے، وہ اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے بہت ہے، گھر بھی ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے سہارا چاہیے۔ تو دونوں اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے حقوق چھوڑتے ہیں، تو اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں۔ مسیار یسر سے ہے، یسر کا معنی آسانی، ایک دوسرے کو آسانیاں دینا۔ بس اوقات غریب لڑکی ہے، اس کے کئی کیس ایسے آ جاتے ہیں، اس کے سب فوت ہو چکے ہیں، ایک والدہ ہے کہ وہ خود ہے، اب وہ کہتی ہے کہ میری شادی ہوگی تو والدہ کو کون سنبھالے گا؟ تو وہ کہتی ہے کوئی ایسا شوہر ہو جو ہمیں گھر لے دے، خرچہ بھی اٹھائے، میں اپنی والدہ کو نہیں چھوڑ سکتی، تو اس کے بدلے میں وہ بھی کو اپنی شرط منوا لے، تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی روزانہ نہیں آؤں گا مثلا۔ تو اس طریقے سے اپنے اپنے حالات کے مطابق شادی کر لینا اور اپنے حقوق چھوڑنا۔ حقوق چھوڑنے کے تو سب کو اختیار ہوتا ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں۔ تو اس کو اگر اپنایا جائے تو اس طرح کی مجبور فیملیاں، کچھ پیسے والی ہیں، کچھ غریب ہیں، جو بھی ہیں، اپنے اپنے حالات کے مطابق وہ ساری اپنے گھروں کو جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہماری عقل ٹھیک کرے۔ رب ذوالجلال جو لوگ اپنے بچے بچیوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔